بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا پڑھتے ہیں لیسن نمبر 12. پہلے تو ہم لوگوں نے سارا پڑھ لیا جی، وہ جو ہے نا لسننگ کیا ہوتی ہے، کمیونیکیشن کے کیا بیریئرز ہوتے ہیں، وہ سب کچھ. آج ہم لوگوں نے یہ پڑھنا ہے اسپیچ کیا ہوتی ہے، یعنی کہ جو آپ بولتی ہے نا وہ ٹھیک ہے. جو کی رول ہوتا ہے نا، سب سے پہلے تو ہم لوگ رولس پڑھیں گے. جب آپ لوگوں نے اسپیچ کرنی ہے، اسپیچ بنانی ہے، تو اس میں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ مین رول ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی آڈینسز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر وہی چیزیں آپ لوگوں نے اپنی اسپیچ میں لکھنی ہے جو کہ ڈائریکٹلی آپ لوگوں کے آڈینسز کو افیکٹ کریں. جو افیکٹو جو اسپیکر ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی آڈینسز کے نیچر کو سمجھے اور اپنی آڈینسز کے مطابق ہی اپنی اسپیچز کو ڈیزائن کرے. آپ لوگوں کو پہلے اپنے آڈینس کے بارے میں صحیح طریقے سے اسٹڈی کرنی چاہیے. آپ لوگوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے مائنڈ میں آڈینسز کو رکھ کے ہر ڈیسیجن لیں. جو بھی آپ لوگ اسپیچ کے ڈیولپمنٹ پروسیس میں آپ لوگ جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں، جب بھی آپ لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں نا آپ لوگ اسپیچ کو، تو آپ لوگوں کو انگیج ہونا پڑتا ہے آڈینس سینٹرڈ اپروچ، یعنی کہ توجہ آپ لوگوں نے مین اپنی آڈینس پہ رکھنی ہوتی ہے. تو ان کے مطابق آپ لوگوں نے اسپیچ بنانی ہوتی ہے. جب لوگوں کے MCQs میں بھی آتی ہے. جب آپ لوگ آڈینس کے اوپر جب آپ لوگ توجہ لگاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کام شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں نے اسٹارٹ کرنا ہے، آپ لوگ کامن ٹریٹس ڈھونڈیں کہ آپ کے اور آڈینس کے درمیان کون کون سی خصوصیات کامن ہے، یا جتنی بھی آڈینس بیٹھی ہوگی ان ساری آڈینس کی آپس میں کون کون سی ٹریٹس کامن ہے. ٹھیک ہے. تو فائنڈنگ کامن اسٹیٹس آپ لوگوں کا جو ہے نا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگ ایزیلی ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. بہت سارے آئیڈیاز کچھ جو آڈینسز ہوتی ہیں نا ان کا مین جو ہے نا وہ اسی چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں جو چیزیں ان کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی جاب ہوتی ہے کہ آپ لوگ مختلف طریقے سے اپنے ٹاپک کو آپ لوگوں کی اپنی آڈینس کے ساتھ ریلیٹ کریں. اپنے ٹاپک میں آپ لوگ بتائیں کہ آڈینس کا کیا فائدہ ہے. زیادہ تر جو ویز ہوتی ہیں جس کے تھرو آپ لوگ آڈینس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، جتنے زیادہ آپ لوگ طریقے ہوں گے نا آپ لوگوں کے پاس آڈینس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے، اتنے ہی زیادہ ریزنز ہوں گے ان کے پاس آپ لوگوں کو سننے کے. یہ بھی پاسبل ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ممکن ہو سکے آپ لوگوں کو جو ہے نا آڈینس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنی چاہیے اور لوکیشن کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. لوکیشن کے بارے میں بھی آپ لوگوں کی جو ہے نا انفارمیشن ہونی چاہیے جہاں پہ آپ لوگوں نے بولنا ہے. تو آپ لوگوں نے آڈینس جو ہے نا ورڈ، اسی کو آپ لوگوں نے ایز این ایکرونیم لینا ہے اور اسی کے تھرو آپ لوگوں نے پورا آڈینس کے بارے میں سروے کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے آڈینس میں آتا ہے اے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اے فار آڈینس، اس کا آپ لوگوں نے پتہ لگانا ہے کہ جو میری آڈینس ہے وہ کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس ایونٹ میں کیسے آئیں گے. آپ لوگ خود انوائٹ کریں گے، دوسرے لوگ ان کو بتائیں گے. میٹنگ کا سائز کیا ہوگا، فارمل میٹنگ ہونی ہے، انفارمل میٹنگ ہونی ہے. جتنے زیادہ آپ لوگوں کی زیادہ آڈینس ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو بڑے مائکرو فون کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اگر ان کو کوئی چیز دکھانی ہے تو آپ لوگوں کو مختلف قسم کے ویژول ایڈس کا بھی استعمال کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد آپ لوگ آ جاتے ہیں آڈینس کی یو پہ. یو کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ آڈینس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آڈینس جو ہے ان کا نالج کیسا ہے. آپ لوگ جو ٹاپک ان کو بتانے جا رہے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں ان کو نالج پہلے ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آڈینس جو ہے آپ لوگوں کی آڈینس کو کتنا پتا ہے آپ لوگوں کے ٹاپک کے بارے میں. اگر ان کو کچھ بھی نہیں پتا تو پھر تو آپ لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ساری چیزیں ان کے سروں کے اوپر سے ہی گزر جائیں گی. اگر ان کو کچھ نہ کچھ پتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ پہلے سے وہ ساری چیزیں جانتے ہیں تو میں نے ان کو بور نہیں کرنا. وہ بور ہو جائیں گے کہ ہمیں تو یہ پہلے سے یہ ساری چیزیں پتہ ہے تو یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ لوگ آڈینس کے ڈی پہ. ڈی میں آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے ڈیموگرافک فیکٹرز کے. آپ لوگوں نے آڈینس کے سارے ڈیموگرافک فیکٹرز کو آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. ڈیموگرافک فیکٹرز مختلف ہوتے ہیں. پہلا ڈیموگرافک فیکٹر ہوتا ہے ایج، یعنی کہ آپ لوگوں کی جو آڈینس ہے وہ اس کی ایج کیا ہے. جو 20s کے جو ہوتے ہیں نا لوگ، ان کے انٹرسٹ اور ہوتے ہیں، موٹیویشنز اور ہوتے ہیں. 70s کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ اور موٹیویشنز اور ہوتی ہیں. پھر آپ لوگوں نے ان کے ایجوکیشن لیول کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کی آڈینسز ہیں ان کے پاس ایڈوانس ڈگریز ہیں، وہ جسٹ گریجویٹس ہیں یا انٹرمیڈیٹ تک ان کے پاس ایجوکیشن ہے کتنی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے آکوپیشن دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی آڈینس جو ہے وہ اپنے لیونگ کے لیے کیا کماتی ہے، کیسے کماتی ہے. کیا ان سب لوگوں کی جاب سیم ہے یا وہ سیم کمپنی میں کام کرتے ہیں، یا کیسے آپ اپنا ٹاپک ان کی جابس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے جینڈر کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. جینڈر ڈفرینسز جو ہیں یہ اب تو بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ جینڈر کا بیلنس رکھیں اپنے آڈینس کے درمیان. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ جو ہے نا اسپیچ میں جسٹ اسپورٹس کی ایگزامپلس دے رہے ہیں نا تو اس سے جسٹ میل آڈینس پہ فرق پڑے گا. فیمیل آڈینس جو ہے نا وہ ان پہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں پڑے گا. آپ لوگوں نے ایسی جو ہے وہ چیزوں کی آپ لوگوں نے ایگزامپلس دینی جو دونوں کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہو. پھر آپ لوگوں کو آڈینس کی میرٹل سٹیٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی جو آڈینس ہے وہ میرڈ ہے یا سنگل ہے. ٹھیک ہے. میرڈ جو ہوتے ہیں لوگ، ان لوگوں کی اور موٹیویشنز ہوتی ہیں. جو ان میرڈ ہوتے ہیں ان کی اور ویلیوز ہوتی ہیں. اگر میرڈ ہے تو ان کے کتنے بچے ہیں.
ٹھیک ہے, کون کون سے ایشوز ہیں. فار ایگزامپل سیفٹی کے بارے میں آپ لوگ آڈینس جو ہوتی ہے نا, جو شادی شدہ ہوتے ہیں, جو پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ ٹاپک ان کو زیادہ جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتے ہیں جو سیفٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیفٹی سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگوں نے ٹاپک دینے ہیں نا, تو وہ آپ لوگوں کے جو پیرنٹس ہوں گے نا, مطلب جو آڈینس میں جو پیرنٹس بیٹھے ہوں گے ان کو زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گی ایز کمپیئر ٹو دوز دیٹ آر سنگل پیپل. پھر آپ لوگوں کو ریلیجن کے بارے میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو آڈینس ہے اس میں سے میجورٹی جو ہے ان لوگوں کی ریلیجیس بلیفس کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ایک فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ فیتھ کی یعنی کہ ایمان کی بیس پہ نا آپ لوگوں کے درمیان لڑائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں, مطلب ریلیجن سے خلاف اگر کوئی بات کرتے ہیں تو یہ بات آپ لوگوں کو پہلے ریلیجن والی چیز نا آپ لوگوں کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ اسپیچ دے رہے ہیں اور آپ لوگ ساری کی ساری کوٹیشنز ڈال رہے ہیں جو آپ لوگوں نے بائبل سے ڈھونڈی ہیں, تو یہ ان لوگوں کے لیے تو افیکٹو نہیں نہ ہو سکتی جو مسلمس ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے یہ مسٹیک نہیں کرنی. یہ آپ لوگ جو ایزیوم کر لیتے ہیں نا کہ امریکہ سے آیا وہ ہر بندہ کرسچین ہی ہوگا, نو, آپ لوگوں نے چاہے وہ امریکہ سے آئے کسی ملک سے, پہلے آپ لوگوں کو اس کے ریلیجن کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر آپ لوگوں کو اپنے آڈینس کے کلچرل بیک گراؤنڈ کا, ان لوگوں کے نسلی, ان لوگوں کے ایتھنک بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کلچر کی بیس پہ اور جو ہے نا ایتھنک یا ریس کی بیس پہ نا اسٹیریوٹائپس بنا لیتے ہیں کہ فلاں علاقے کا بندہ ہے تو وہ اس میں یہ والی پرابلم تو پکی ہوگی. تو اسٹیریوٹائپ کی وجہ سے نا آپ لوگوں کی بہت ساری پرابلمس اوریجنیٹ ہو سکتی ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ آڈینسز جو سملر ان کی ایتھنیسٹی ہوتی ہے, سملر کلچر ہوتا ہے نا, ان لوگوں کے لیے یہ ہیلپ فل بھی چیز ثابت ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ لوگوں کی آڈینس اگر رورل ایریا سے بلانگ کرتی ہے تو اگر آپ لوگ ان کے سامنے اربن کی کوئی اسٹیریوٹائپنگ یوز کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ لوگ ہمیشہ ان کے رورل اور اربن ہونے کا خیال رکھ کے بات کریں گے نا, تو آپ لوگوں کو ہمیشہ جو ہے نا وہ رسپیکٹ بھی دیں گے. یہ چیز ان لوگوں کے لیے کیونکہ رسپیکٹ فل ہوگی. اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ گروپ ممبرشپ یعنی کہ وہ کسی اسپیسیفک گروپ کو انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے, یعنی کہ زیادہ تر جو ہوتی ہیں نا آڈینس ہوتی ہیں نا, فار ایگزامپل وہ انجینئرنگ ایسوسیشن کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ لوگ پھر آپ لوگوں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ان کی آرگنائزیشن کے خلاف جائے. ٹھیک ہے, پھر آپ لوگوں نے ان کے ہابیز اور انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو آڈینس ہے ان لوگوں کی کیا ہابیز ہیں, کیا ان لوگوں کے انٹرسٹ ہیں. اگر آپ لوگ اچھے طریقے سے کامن گراؤنڈس ڈھونڈ لیں گے نا, یعنی کہ ساری یہ جو آڈینس ہے ان میں یہ چیز کامن ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کی کامن ہے, آپ لوگوں کی جو آڈینس ہے اس میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کا سب کا پیشن یہ ہے, کمپیوٹرز کا ان لوگوں کو پیشن ہے, تو آپ لوگ کمپیوٹر انڈسٹری سے ریلیٹڈ کوئی ایگزامپل دیں گے تو یہ آپ لوگوں کی آڈینس اس پہ بہت زیادہ خوش ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ آپ لوگوں کے ڈیموگرافک فیکٹرز ہو گئے. اس کے بعد آڈینس میں ڈی کے بعد آ جاتا ہے آپ لوگوں کا آئی یعنی کہ انٹرسٹ یعنی کہ کس فائدے کے لیے ان لوگوں کا کیا فائدہ تھا, آڈینس اپنی کس انٹرسٹ کی وجہ سے آپ لوگوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آڈینس کو کس نے کہا ہے آنے کے لیے. ٹھیک ہے, آڈینس کیوں آئیں گے آپ لوگوں کی ایونٹ میں, کیوں آڈینس آپ لوگوں کا اوکیزن اٹینڈ کرے گی, آڈینس اپنی مرضی سے آ رہے ہیں یا کسی نے ان کو کہا ہے کہ وہ اٹینڈ کریں. جو آڈینس ہے ان لوگوں کی اٹینڈنس وہاں پہ ضروری ہے یا آپ لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا کہ وہ آپ لوگوں کی اسپیچ کو سنیں, اٹینشن کے ساتھ سنیں. اگر کوئی آڈینس خود ہی نیچرلی آپ لوگوں کے ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے, یا کون سے ایسے ویز ہیں کہ اگر وہ انٹرسٹڈ نہیں بھی ہے تو آپ لوگ ان کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کر سکیں. اگر تو نارملی آپ لوگوں کو نہیں پتا ان کے ٹاپک آف انٹرسٹ کیا ہے تو پھر آپ لوگوں کو نا بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, اپنے ٹاپک کو ان کے انٹرسٹ کے مطابق بنانا پڑتا ہے. اس کے بعد آڈینس میں آئی کے بعد آ جاتا ہے ای یعنی کہ انوائرمنٹ کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ لوگ کہاں پہ بات کریں گے, کھڑے ہو کے کہاں پہ آپ نے بولنا ہے, کیا آپ لوگوں کو سارے ٹھیک طریقے سے دیکھ سکیں گے. انوائرمنٹ میں پھر آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی فارمل سیٹنگ ہے یا انفارمل سیٹنگ ہے. اگر آپ لوگ کوئی فارمل لیکچر دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ لوگ کسی ہال میں ہوں گے, لیکچر ہال میں ہوں گے یا بینکویٹ ہال میں ہوں گے. ٹھیک ہے, یا آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے میٹنگ دینی ہے, بیٹھ کے میٹنگ دینی ہے. آپ لوگوں کی جو سیٹنگ ہے اس میں اگر فارمیلٹی ہے تو کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آڈینسز کی, جو آپ یہ ساری چیزیں اگر آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں تو آپ لوگ اچھے طریقے سے پھر اپنی اسپیچ کو ڈیلیور کر پائیں گے. اس کے بعد انوائرمنٹ, سیٹنگ اور ویزیبلٹی بھی آ جاتی ہے, یعنی کہ فزیکلی آڈینس آپ کے کتنے قریب بیٹھی ہوئی ہوگی, یعنی کہ کتنے قریب آپ کے بیٹھے ہوئے ہو تو اچھے طریقے سے آپ ان کو افیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ لوگ سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ آپ لوگ خود ان کے کتنے قریب ہیں, آڈینس کیسے بیٹھی گی, ان کا سیٹنگ ارینجمنٹ کیا ہے, آپ لوگوں کو کتنا اونچا بولنا پڑے گا سیٹنگ ارینجمنٹ کے حساب سے, کتنے آپ لوگوں کو لیول رکھنا پڑے گا اپنے وائس کا. اگر کوئی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے آڈینس آپ کے ویژول ایڈز کو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پائیں گی تو آپ لوگوں نے ان رکاوٹوں کو بھی پھر دور کرنا ہوتا ہے. پھر آپ لوگوں کو انوائرمنٹ میں ٹیمپریچر کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, یعنی کہ آپ کا جو کمرہ ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کی آڈینس کے اوپر. آپ لوگوں کا اگر کمرہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے
تو پھر جو ہے نا آپ لوگوں کے آڈینس کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے خطرہ کہ وہ نا تھکنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, سونا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کا بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو آڈینس آپ لوگوں کی کانپنا شروع کر دیتی ہے, بار بار سیٹس کو وہ شفٹ کرتے ہیں. کوئی بھی کیس ہوتا ہے آپ لوگوں کو جو ہے نا آپ لوگوں کو پھر یہ اگر آپ لوگوں کی روم کا ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ ہائی ہے یعنی کہ کولڈ ہے یا ہاٹ ہے تو آپ لوگوں نے اپنی اسپیچ کو بہت زیادہ لمبا نہیں لے کے جانا, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے ایسی اٹینشن گیٹنگ ڈیوائسز کو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے آڈینس کے اٹینشن کو آپ لوگوں نے مینٹین رکھنے کی کوشش کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کی آ جاتی ہیں ڈی یعنی کہ ڈسٹریکشن. آپ لوگوں کے انوائرمنٹ میں کوئی ڈسٹریکشن تو نہیں ہے, نوائز یعنی کہ شور ہوتا ہے اس کی وجہ سے ڈسٹریکشن ہوتی ہے. کوئی بہت بڑی اگر کھڑکی لگی ہوئی ہوتی ہے باہر سے لوگ بار بار گزر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی آڈینس کی جو ہے نا وہ توجہ وہاں سے آپ کے ٹاپک سے ہٹ سکتی ہے. اگر کوئی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈیکوریشن لگی ہوتی ہے نا آپ لوگوں کے ہال میں وہ بھی اس کی وجہ سے بھی کیا کرتے ہیں آڈینس اس پینٹنگ کو دیکھنے شروع کر دیں گے, آپ لوگوں کی بات نہیں سنیں گے. یہ ہو گیا آپ لوگوں کا انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کے بعد آ جاتا ہے نیڈس یعنی کہ این فار نیڈس. اس میں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آڈینس کی نیڈس کیا ہیں, ان کو کیا چیز چاہیے, آپ کی نیڈس کیا ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, یا جو آرگنائزیشن آپ کو اسپیچ کے لیے ہائر کر رہی ہے ان کی کیا نیڈس ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں کا آ جاتا ہے کسٹمائزڈ یعنی کہ میں کس طریقے سے کیا کیا ماڈیفیکیشنز کر کے اپنے میسج کو آڈینس کے مطابق فٹ کر سکتا ہوں. اس کے بعد آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آ جاتی ہیں یعنی کہ امیدیں, یعنی کہ لسنر جو سننے والے ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے کیا سیکھیں گے, یا آپ آڈینس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیوں کوشچن میں, یعنی کہ جو آڈینس ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے, یا جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے آپ سے. آپ لوگوں کو یہ ایکسپیکٹیشنز بھی ساری مائنڈ میں رکھنی پڑتی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی اوور آل سارا انالیسس آ جاتا ہے. یہ جو آڈینس اپروچ ہے دس از ویری 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 امپورٹنٹ. یہ آپ لوگوں کی لانگ میں کہتے ہیں کہ آڈینس ایکرونیم کو آپ لوگ مکمل طور پہ اس کو آپ لوگ ڈسکرائب کریں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے ایک دفعہ لیکچر سن لیا ہے نا, تو آپ لوگ بس اس میں سے جو لیکچر آپ لوگوں نے سنا ہے تو جو چیزیں مین چیزیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں رہ جائیں گی تو آپ لوگ اس کو آسانی سے اپنے ورڈز میں جا کے لکھ آئیے گا. بس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اے فار آڈینس, یو فار انڈرسٹینڈنگ, ڈی فار ڈیموگرافک فیکٹرز, آئی فار انٹرسٹ, ای فار انوائرمنٹ, این فار نیڈ, سی فار کسٹمائزیشن اینڈ ای فار اگین کیا تھا, ای فار ایکسپیکٹیشنز. ہاں تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کا آپ لوگوں نے ایکرونیم اپنے ذہن میں رکھنا, تو اس کے مطابق پھر آپ لوگ جو ہے نا وہاں پہ لکھتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. باقی مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ چینل کو سبسکرائب اور آگے شیئر اور آگے ریکمینڈ بھی ضرور کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.